ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت دارالعلوم لطیفیہ حنفیہ کے جشن دستار حفظ میں حاضر ہیں۔ ایک طویل عرصے تک محنت و مشقت اور قربانیوں کے بعد جن بچوں نے قرآن مقدس کی تحفیظ کی سعادت حاصل کی، آج ان بچوں کو دستار حفظ سے نوازا گیا اور انہی کی خوشی میں آج یہ عظیم الشان جشن منعقد کیا گیا ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان حفاظ کرام، ان کے اساتذہ، ان کے والدین اور ان کے ذمہ داروں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک ایسی کتاب ان بچوں کے دل کے اندر جگہ رکھنے کی، ان بچوں کے دل میں رکھنے کی، حفظ کرانے کی سعادت حاصل کی، جس سے سچی، بہتر، اچھی کتاب کائنات میں کوئی دوسری اس وقت موجود نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت مسلمہ اس وقت جس پریشانی اور اضطراب کی وادیوں سے گزر رہی ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہر انسان اس وقت یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں آنے والا کل ہمارے لیے کیسا ہو، اور ہماری زندگی اطمینان و سکون کے ساتھ گزرے گی یا نہیں، مستقبل تابناک ہوگا یا نہیں۔ ہم اس سلسلے میں بے پناہ مضطرب اور بے چین ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ ایسی طاقتیں جو ہمارے مستقبل کو تاریک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہماری توجہ صرف ان کی طرف ہو، بلکہ اس وقت ہر باپ بھی پریشان ہے کہ میرے بیٹے کا مستقبل کیسا ہوگا، میری بچی کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جنہیں تھوڑا سا بھی شعور ہے، وہ صرف اس دنیا کے مستقبل کے بارے میں نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہے کہ پتہ نہیں آخرت میں ہمارا حشر کیا ہو اور ہمارا انجام کیا ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کی زب و حالی کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ ان کے دل میں موجود گھبراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ بے قراری کا سبب کیا ہے؟ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں
کہ اس قوم نے اللہ کی ایک عظیم کتاب کے ساتھ وہ سلوک کیا جو سلوک آج انہیں زوال کی طرف لے گیا، اور اسی سلوک کی بنیاد پر زندگی کا سارا چین ان سے رخصت ہو چکا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب کی تعریف خود پروردگار جل جلالہ نے فرمائی۔ اس کتاب کے اوصاف کو اللہ نے خود بیان فرمایا، اور اس کتاب کے بارے میں پروردگار جل جلالہ نے ان خوبیوں کا ذکر فرمایا اور ان پریشانیوں کا علاج فرمایا جو دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر یہ ساری خوبیاں آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان یہ ضرور جانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آج کا مسلمان ضرور مانتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آج کا مسلمان ضرور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آج کا مسلمان نئے گھر کے اندر سب سے پہلے قرآن رکھنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنی بچی کو جب بیاہ کر جانے لگتی ہے تو سب سے پہلے قرآن جہیز میں دینے کی فکر رکھتا ہے، اور یہی نہیں، جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو جلدی سے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ اس قرآن کی برکتوں سے مرنے والے کو ثواب پہنچے اور اس کی روح کو تسکین کا سامان نصیب ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ہماری غلطی کہاں ہوئی، ہم پریشانیوں کے دلدل میں کیسے پھنسے اور مصیبتوں نے ہمارے دروازے پر کیوں دستک دی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مقدس سے ملنے والی نصیحتوں کو عملی جامہ پہنانا چھوڑ دیا، جبکہ اللہ عز و جل واضح لفظوں کے اندر فرماتا ہے کہ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ قرآن سے بڑھ کر نصیحت کی کتاب اور کون سی ہوگی؟ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ قرآن نے جو جو نصیحتیں کی، جب ان نصیحتوں کو لوگوں نے عملی جامہ پہنایا، اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا، انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ کامیابی نے بڑھ کر ان کے قدموں کا بوسہ لیا، اور جب قرآن کی نصیحتوں کو لوگوں نے فالو کرنا چھوڑ دیا، اس قوم سے عزت کا تاج چھین لیا گیا۔ یہی وجہ ہے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صحابہ کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن سے ملنے والی نصیحتوں پر ان کا عمل کتنا تھا، قرآن مقدس سے ملنے والے نصائح کو وہ کس طرح سے عملی جامہ پہناتے تھے۔ آج ہر شیخ، ہر استاد، ہر ماں باپ یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری کی جانے والی نصیحتوں پر یہ شخص عمل کرے، بچہ عمل کرے۔ باپ چاہتا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے، بیٹے کو نصیحت کی جائے تو بیٹا نصیحت کو اہمیت دے اور اس نصیحت پر عمل کرے، اور نصیحت پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر ایک باپ اپنے بیٹے کو سزا بھی دیتا نظر آتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نکال بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکول جانے والے بچے بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں جسے بچوں کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ کلاس ٹیچر نے اگر کوئی نصیحت کی، بچے نے نصیحت نہ مانی، اسے پنشمنٹ دیا جاتا ہے۔ پیر کی بات اگر مرید نے نہیں مانی، پیر اس پر غضبناک نگاہ ڈال دیتے ہیں۔ استاد کی بات اگر شاگرد نے نہیں مانی تو استاد جلال بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہیں اور اسے سزا بھی دیتے ہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے دیکھیں، اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی تو طلاق تک کی نوبت آ جایا کرتی ہے۔ پتہ چلا
دنیا میں انسان کا مزاج ہے نصیحتوں کو قبول کرنے کا، اور نصیحت جو کرے اگر اس کی نصیحت کو قبول نہ کی جائے تو نصیحت کرنے والے کو جلال آ جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پروردگار جل جلالہ نے ہماری نصیحت کے لیے ایک عظیم کتاب ہمیں بھیجی، یہ قرآن سے بڑھ کر کے کوئی واعظ نہیں ہے۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے میری نصیحت آپ کو کرنے کے بعد میں اگر کوئی نصیحت آپ کو کروں، ممکن ہے ان نصیحتوں پر عمل کرنے کے بعد شاید وہ نتیجہ برآمد ہو یا نہ ہو، لیکن اگر قرآن کی نصیحت کو کوئی عملی جامہ پہنا لے تو نتیجہ وہی برآمد ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ عز و جل کی کتاب نے کہا ہے۔ یہ ایسی نصیحت کی کتاب ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان چلنے کا ڈھنگ بھی قرآن سے سیکھتے تھے، بات کرنے کا طریقہ بھی قرآن سے سیکھتے تھے، کھانے پینے کے انداز کو بھی قرآن سے سیکھتے تھے، ملنے ملانے کے انداز کو بھی قرآن سے سیکھتے تھے، راہ چلنے کے طریقے کو بھی قرآن سے سیکھتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نہ یہ کتاب سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس کتاب کی نصیحتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم زمانے کے اندر معزز ہو جائیں، ہم محترم ہو جائیں، ہم مکرم ہو جائیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی نصیحتوں کو نظر انداز کرنے والا انسان زمانے کے اندر کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی نصیحتیں وہ نصیحتیں ہیں کہ جو ان نصیحتوں کو عملی جامہ پہنا لے وہ یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نصیحت کرنے والے کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ ایک باپ نصیحت کرتا ہے اپنے بیٹے کو، وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا سنور جائے گا، صحیح راستے پر چلے گا، ہماری نجات کا سامان بھی بن سکتا ہے، بڑھاپے کے اندر سہارا بھی بن سکتا ہے۔ بیوی کو نصیحت شوہر کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اسے کچھ راحت اور سکون کی دولت نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ غور کرتے چلے جائیں، ہر نصیحت کرنے والے کا نصیحت کے پیچھے کچھ جو مفاد کار فرما ہو یا نہ ہو، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے عمل کرے گا ثواب ملے گا، عمل کرے گا فائدہ ہوگا۔ لیکن جب اللہ عز و جل کے ذریعے ملنے والی کتاب اور اس کو جو نصیحت اس کے ذریعے ہمیں کی جا رہی ہے، اس میں مولا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نصیحت پر ہم عمل کریں، کامیابی ہمارے قدموں کو چومے، نصیحت پر ہم عمل کریں، دنیا اور آخرت ہماری سنور جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عظیم کتاب ہے، یہ بہت عظمت والی کتاب ہے، اسی لیے صحابہ قرآن سے ملنے والی نصیحتوں کو اس طرح سے عملی جامہ پہناتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اگر یہ نصیحت ہم نے ٹھکرا دی تو ہم دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے، کامیابی اور کامرانی ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں ایک نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے، ہم یقیناً غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے نام سے استغاثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی ذات سے استغاثہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ خاتون غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، میرا بیٹا گڑ بہت زیادہ کھاتا ہے، حضور آپ اسے نصیحت فرمائیں کہ یہ گڑ کھانا چھوڑ دے یا کم کر دے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاتون کل تو آنا۔ وہ دوسرے روز جب حاضر آئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بچے سے فرمایا، بیٹے
गुड़ ज्यादा न खाया करो, गुड़ से परहेज किया करो, तुम्हारी माँ मना करती है, एहतियात करो, कम खाओ या न खाओ। उस औरत ने ये बात सुनी और उसके बाद गौसे पाक से अर्ज करती है, या गौस सकलैन, इतनी सी बात आपने कहनी थी तो कल ही कह देते, आज दोबारा आपने क्यों बुलाया? तो गौसते हैं, कल तक मैं भी गुड़ बहुत शौक से खाया करता था, जब तूने कहा मेरे बेटे को नसीहत करो तो पहले मैंने खुद कुरान की इस आयत पर अमल करते हुए लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो बात क्यों कहते हो जो तुम नहीं करते, तो पहले मैंने किया और मैंने उसको अपनी जिंदगी में नाफिज किया कि पहले मैं जो कह रहा हूं उस पर पहले मैं अमल करूं, फिर उसके बाद कहूं अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी रात भर की तकरीरों से इंसान की जिंदगी में वो इनकलाब पैदा नहीं होता जो अल्लाह वालों के एक जुमले से इनकलाब पैदा हो जाता था। वजह क्या थी? वो कहते बाद में थे और पहले अमल करके खुद दिखाया करते थे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम हमारे बच्चों से कहते हैं बेटे झूठ न बोलना, और हमारे पास ही कोई पेमेंट लेने के लिए आ जाए तो हम अपने बच्चों से खुद ही कहते हैं बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं हैं। आप मुझे बताओ जिंदगी में तब्दीली कहां से पैदा होगी, इनकलाब कहां से पैदा होगा? हम और आप सब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सर झुके महबूदे बरहक की बारगाह में, लेकिन कभी हमारा बेटा हमें सजदा करते नहीं देखता, हमारी बीवी हमें सजदा करते नहीं देखती, तो मुझे बताओ हमारे बच्चों की जिंदगी पर असर कहां से होगा? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच बदलनी होगी, अफकारो नजरियात बदलने होंगे। याद रखें, मैं पहले यूपी के जलसों में बिल्कुल आने से डरा करता था, बिल्कुल तारीख नहीं देता था, लेकिन अब थोड़ा सा माहौल बना है, लोग समझने लगे हैं, तकरीरें जल्दी खत्म हो जाती हैं, जल्द से जल्दी खत्म होते हैं, इसलिए मैं तारीखें देता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब शऊर बेदार हो रहा है, नई नस्लों का शऊर भी बेदार हो रहा है। बड़े शहरों में रहने के बाद उनका दिमाग भी खुलता जा रहा है, और जमाने की ठोकरों में आने की वजह भी उन्हें समझ में आ रही है, और इस्लाम के आफाकी पैगाम को अमली जामा पहनाने का नतीजा भी वो महसूस कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं भी हाजिर आ जाता हूं कि शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, एक बाप हमें दे दे करके क्या देता है? अच्छे कपड़े दे देता है, रहने के लिए मकान दे देता है, खाने के लिए ग़िज़ा दे देता है, पॉकेट मनी दे देता है। यही तो बाप करता है। जिंदगी बाप नहीं देता, मौत बाप नहीं देता, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। लेकिन एक बाप की तमन्ना इतना देने के बाद ये हुआ करती है कि मेरे बेटे के पीछे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरा बेटा मेरी नसीहत माने। मैं पूछना चाहता हूं, जिस रब्बे कदीर ने जमीन भी दी, जिस रब्बे कदीर ने आसमान भी दिया, जिस रब्बे कदीर ने माँ बाप जैसी नेमत भी दी, जिस रब्बे कदीर ने जिंदगी भी दी, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को अपने देखें, अपने पूरे वजूद को देखें, तो आंख जैसी नेमत कोई नहीं दे सकता, कान जैसी नेमत कोई नहीं दे सकता, पैर जैसी नेमत कोई नहीं दे सकता, जबान जैसी नेमत कोई नहीं दे सकता। ये देने वाली जात कौन सी है जिसने हमें ये सब कुछ अता किया? वो परवरदिगार की जात है। वो चाहता है कि मेरे बंदो मेरी नसीहत पर अमल करो। मैंने एक नसीहत की किताब तुम्हारे पास भेजी है, तुम्हारे फायदे के लिए भेजी है। तुम अगर अमली जामा पहनाओगे, दुनिया तुम्हें पैरों तले रोंद नहीं सकती, इसलिए कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर आज हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर हमने कुरान के सबक को फरामोश कर दिया, हमने कुरान की बातों को नजरअंदाज कर दिया। हमारा हाल तो ये है कि हुकूमत कोई ऐलान कर दे, बस सरो चश्म कबूल कर लें, डॉक्टर कोई ऐलान कर दे या बता दे। मैंने बहुत सारों को देखा है, नहीं चाय में शक्कर मत डालना, इसलिए कि डॉक्टर ने मना किया है। कोई न चलने की ताकत रखने वाला
انسان بھی اگر ڈاکٹر کہے روزانہ 10 منٹ واک کرو، وہ واک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خبردار چاول نہ کھانا، ڈاکٹر کی نصیحت پر عمل کر کے آدمی چاول کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، ہمیں ڈاکٹر کوئی اگر نصیحت کر دے ہم اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں۔ نادانو، اگر ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تو جسم خراب ہوگا، اور خدا کی بات نہیں مانو گے تو آخرت خراب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے سب کو اہمیت دی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہم نے اہمیت نہیں دی۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ کس اینگل سے نظر آتا ہے؟ کیا ہماری چال سے نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہمارے گفتار سے نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہمارے کھانے پینے کے انداز سے نظر آتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ کیا ہمارے نگاہوں کے تحفظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں؟ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ کہیں سے یہ نشاندہی نہیں کرتا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہوں۔ سجدے کا خیال ہمیں نہیں، نگاہوں کے تقدس کو پامال کرنا ہماری زندگی، رات کی آوارگی مسلمانوں کی زندگی، اور اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے وہ سارے کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اس کی طرف قدم اٹھاتا ہوا مسلمان دکھائی دے اور پھر بھی کہے میں اللہ والا ہوں۔ آئیے، اللہ والے ہوتے کیسے ہیں اور اللہ کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، قرآن نے اس کو مینشن کیا۔ اور سب سے پہلے قرآن نے ان کی تنہائی کی زندگی نہیں، مجمع کی زندگی کو اجاگر کیا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ پہلے چال بتائی، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری چال بگڑ گئی۔ چلتے ہوئے مسلمان کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کا ماننے والا ہے۔ نگاہیں کہیں اٹھ رہی ہیں، چال کے اندر کوئی تقدس نظر نہیں آتا، چال چلن بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی کو دھکا دیا جا رہا ہے، کسی کو فقرے کسے جا رہے ہیں، کسی کو گالی دی جا رہی ہے، کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، کسی کی برائی کی جا رہی ہے، راہ چلتے ہوئے لڑکیوں کو دھکا مارا جا رہا ہے۔ یہ سارے خرافات دیکھ کر کے بھلا کون کہے گا کہ یہ اللہ کا ماننے والا یا مسلمان ہے؟ اللہ اکبر۔ جو رحمان کے بندے ہیں وہ چلتے ہیں تو بڑے خرامہ خرامہ چلتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ راہ چلو گے تو راہ میں چلنے والے دوسروں کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان کے چلنے کے اندر تھوڑا سا ٹکراؤ بھی ہو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، اور کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش بھی آ جائے تو یاد رکھیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی ایک دھکا دے تو 10 گالیاں ماں بہن کی آج کا مسلمان سب سے پہلے دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ رحمان کے بندے ایسا نہیں کرتے، اللہ والے ایسا نہیں کرتے۔ اللہ والوں کی کیفیت قرآن نے بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ صرف اتنا کہہ کر گزر جاتے ہیں اللہ تجھے سلامت رکھے، الجھتے نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مسلمانوں کو ایئرپورٹ پر اس طریقے سے جھگڑتے دیکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو مسلمان کہنے میں ہمیں شرم اور جھجک محسوس ہو۔ اگر سیکیورٹی والے نے کہہ دیا ذرا گھڑی اتاریے، ارے بھئی کیا ہے، عجیب مسئلہ، کوئی تمیز ہمارے پاس نہیں، کوئی بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ آپ ذرا سوچو، ہمارے محلوں میں پنپنے والے ہمارے نوجوانوں کو ذرا دیکھ لو اور ان کے بات کے لب و لہجے کو دیکھو،
اور پھر معاشرے کے اندر ترقی یافتہ لوگوں کے بچوں کے انداز گفتگو کو دیکھو تو آپ محسوس کریں گے کہ ہماری ساری تمیز اور تہذیب و تمدن غیروں نے اٹھا لیا ہے اور ان کے سارے کچرے والی عادتوں کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ یہ جل سے اس میں صرف آ کر چلے مت جاؤ، من بناؤ اس کے اندر، ارادہ کرو اس کے اندر۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ جلسہ منعقد کرنے کا مقصد آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی اپنی باتوں سے فرصت نہیں ہے، وہ لگے ہیں اپنی باتوں کے اندر بھی۔ کچھ لوگ ایسا لگتا ہے پارک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ایک الگ دنیا بنی ہوئی ہے۔ یہاں بات اللہ رسول کی ہو رہی ہے اور وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یہاں گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ اپنی منڈلی بنا کے بیٹھو اور اپنی باتیں کرو، لا حول ولا قوت۔ جب کسی قوم کے نوجوان کی یہ پوزیشن ہو جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کی باتوں کو سننے سے احتراز کرے اور قرآن سننے سے احتراز کرے، اس کی زندگی میں کبھی ترقی نہیں آ سکتی، کبھی کامیابی اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ میری بہنیں موجود ہیں، ذرا کان کھول کر کے سنیں، شاید کہ کوئی بات ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہر ہفتے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے میکے تشریف لے جاتی تھی، رسول اعظم اجازت دیتے تھے، وہ تشریف لے جاتی تھی۔ اور جب ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر ہفتے جاتی، ٹائم پر جاتی اور ٹائم پر واپس آ جاتی، ایک مرتبہ تشریف لے گئیں، واپسی میں تاخیر ہوئی، رسول اعظم انتظار کر رہے تھے، کافی دیر ہو گئی، سرکار بے چین تھے۔ اللہ اکبر۔ کافی دیر کے بعد ام المؤمنین تشریف لائیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیار سے رسول اعظم حضرت عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا، حمیرہ کیا بات ہے، آج تم تاخیر سے آئی، اتنا لیٹ کیسے ہو گیا، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ عرض کرتی ہیں، سرکار میں گھر سے وقت ہی پر چلی تھی، لیکن جب آ رہی تھی تو مسجد نبوی شریف سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور پڑھنے والا اس طریقے سے قرآن پڑھ رہا تھا کہ خدا کی قسم میرے پیر وہیں جم گئے اور میں قرآن سننے کے اندر محو ہو گئی، اللہ کی کتاب سننے میں اتنی ڈوب گئی کہ مجھے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور سرکار جب مجھے خیال آیا تو میں فوراً حاضر ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمیرہ ذرا یہ تو بتاؤ یہ قرآن کون پڑھ رہا تھا؟ عرض کرتی ہیں، سرکار مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن پڑھنے والا اس انداز سے قرآن پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن سننے کے اندر ڈوب گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے بعد میں پتہ لگایا تو پتہ چلا حضرت سالم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سمجھانا یہ ہے کہ آج ہماری بہنیں غزلیں سننے میں اتنی مو ہو جاتی ہیں کہ بچہ رو رو کے سو جاتا ہے۔ آج ہماری بہنیں پکچر دیکھنے میں اتنی مو ہو جاتی ہیں، شوہر چائے کے انتظار کرتے کرتے باہر چلا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم کی عورتوں کو نہ قرآن سننے کا شوق ہے، نہ مصطفیٰ پیارے کی نعتیں سننے کا شوق ہے، الا ماشاءاللہ مزاج بدل گیا۔ جب قرآن کی آواز کانوں سے اترتی تھی اور دل میں پہنچتی تھی تو بچوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا تھا۔ یہ قرآن کی آواز ہی تو تھی جو شکم مادر میں غوث پاک نے سنی تھی، جس کی وجہ سے پیدا ہوئے تو 17 پارے کے حافظ بن کر کے پیدا ہوئے۔ لیکن آج ماؤں سے بچے قرآن نہیں سن پا رہے، ماؤں کا شوق سماعت قرآن ختم ہو چکا، ماؤں کا ذوق تلاوت قرآن ختم ہو چکا۔ بچہ آنکھ کھول کے جب بھی ماں کو دیکھتا ہے تو یا فون پہ لگی ملتی ہے، یا یوٹیوب پہ لگی ملتی ہے، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کو آنکھ کھول کر دیکھیں تو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی ہوئی نظر آئے یا قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آئے۔ یہی حال باپ لوگوں کا ہے، رات کے 2 بجے تک باہر بھٹکنا۔ بچے کے پاس جب رات کو گھر پہنچتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں، صبح بچے اسکول چلے گئے تب باپ صاحب آرام سے اٹھتے ہیں اور فوراً تکیے کے نیچے سے سگریٹ نکالتے ہیں،
یا موبائل نکالتے ہیں کس کا واٹس ایپ پہلے چیک کرتے ہیں. بچے نے کبھی اپنے باپ کو سجدہ کرتے بھی نہیں دیکھا کہ بچے باپ کو سجدہ کرتے دیکھ کر اس کے اندر بھی سجدے کی تڑپ پیدا ہو. آپ جانتے ہیں میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں, یہ واقعہ میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا. گوا کے قریب میں ایک شادی کی تقریب میں حاضر ہوا, نکاح ختم ہوا, مجھے فلائٹ بھی پکڑنی تھی اور ظہر کی نماز بھی میری باقی تھی. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں کوئی مسجد ہو تو بتاؤ, جلدی سے چل کے ظہر کی نماز پڑھ لوں. مسجد پہنچا ظہر کی نماز ادا کرنے, تم دیکھ کر کے میری عقل دنگ رہ گئی. مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سے 3 سال کا ایک بچہ ہوگا اور اس کا باپ اس کے ساتھ تھا. پوری مسجد میں یہ دونوں ہی تھے اور نماز جو ہے وہ باپ بھی پڑھ رہا تھا, بچہ بازو میں کھڑا تھا, باپ کی نقل وہ اتار رہا تھا. پھر بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے, پھر کھیلنے میں لگ گیا. لیکن اس باپ کی تڑپ پر قربان کہ جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا صحیح طور پر رکوع سجود نہیں کر پا رہا, تو اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے بچے کو اپنے دونوں پیر کے درمیان کھڑا کیا اور پھر وہ رکوع میں جاتا تو اسے رکوع میں لے جاتا, مشق کرا رہا تھا. پھر سجدے میں جاتا, اپنے بچے کو سجدے میں لے جاتا. ایک سوال پوچھتا ہوں, باپ کا یہ طریقہ دیکھ کر جب مجھے اتنی خوشی ہوئی تو خدا کتنا خوش ہوا ہوگا؟ آپ مجھے بتاؤ, کیا زندگی میں آپ کو یاد ہے کہ کبھی اپنے بیٹے کے لیے آپ کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی ہو؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرا بیٹا بھی خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے والا بن جائے؟ نہیں, کبھی نہیں, الا ماشاءاللہ. باپ کی زندگی سے سجدے کی تڑپ رخصت ہو گئی, ماں کی زندگی سے تقدس نگاہ اور حیا یہ سب ختم ہو گیا. آپ جانتے ہیں کس طریقے سے امام حسین کو خاتون جنت نے پالا ہے؟ اللہ اکبر. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ننھے تھے, زیادہ عمر بھی نہیں تھی, دونوں 6, 8, 9 سال کے قریب کے ہوں گے. دونوں کے درمیان کوئی بات ہو گئی. امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکا سا تماچا رسید کیا. روتے ہوئے ماں کے پاس آئے, میری بہنیں غور سے سنیں, روتے ہوئے آئے اور اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں, ماں مجھے بھائی جان نے تماچا مار دیا, بڑے بھائی نے مجھے تماچا مار دیا. قربان خاتون جنت آپ کی عظمت پر. ارشاد فرماتی ہیں, میرے بیٹے میں یہ سننا نہیں چاہتی کہ تم نے حسن کو کچھ کہا یا حسن نے تمہیں تماچا مارا. میں تو صرف اتنا کہوں گی, تم دونوں بھائیوں کے جھگڑے سے خدا ناراض ہو گیا. امام حسین نے سنا, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں حیران ہوں یا اللہ, ایک ننھے سے بچے کوئی ایسی تربیت کہ چھوٹے سے بچے کے سامنے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ عز و جل تم سے ناراض ہو گیا تو بچہ اتنا بلکنے لگ جائے. ناراضگی رب کی بات سن کر, ماں میں سب برداشت کر سکتا ہوں, خدا ناراض ہو جائے برداشت نہیں کر سکتا. ماں مجھے بتا میں رب کو کیسے راضی کروں؟ خاتون جنت فرماتی ہیں, وضو کرو, سجدے میں چلے جاؤ, جب تک کہ رب قدیر جل جلالہ کے راضی ہونے سے متعلق قلب میں اطمینان نہ ہو جائے اپنا سر سجدے سے نہ اٹھانا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا؟ ہم کبھی کتے سے ڈراتے ہیں, کبھی بلے سے ڈراتے ہیں, کبھی باباؤں سے ڈراتے ہیں, کبھی گنڈوں سے ڈراتے ہیں, کبھی لکڑی سے ڈراتے ہیں, خدا سے ہم کبھی نہیں ڈراتے. نتیجتاً آج ہمارا بچہ چوہے سے تو ڈرتا نظر آتا ہے, خدا سے ڈرتا ہوا نظر نہیں آتا. سوچ بدلو, فکر بدلو, انداز زندگی بدلو. مائیں اپنے بچوں کو درست کرنے کے لیے بڑی قربانیاں. آپ
بیٹھ جائیں بھائی تھوڑا سا، مولانا بیٹھ جائیں، چلت پھرت نہ کریں ادھر آپ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے امید ہے کہ بارہا آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، پھر بھی میں گفتگو کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بابا فرید، ذرا سوچو، ننھے سے ہیں بابا فرید، بہت ننھے سے ہیں. ماں اپنے بابا فرید جیسے بیٹے سے کہتی ہے بیٹے نماز پڑھو. اس زمانے میں کینڈی نہیں تھی، آئس کریم کا دور نہیں تھا، چاکلیٹ کا دور نہیں تھا، اور بچوں کی طبیعت کے اندر میٹھی چیزوں کی طرف انسیت ہوا کرتی ہے. ماں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے فرید نماز پڑھا کر. کہتے ماں کیا ملے گا؟ ماں نے کہا تو نماز پڑھے گا نا، تیرے مصلے کے نیچے سے شکر تجھے ملے گی. اتنا سننا تھا، خوش ہو گئے. اچھا ماں میں تو نماز پڑھتا ہوں، ضرور پڑھوں گا. ماں نے کہا بیٹے وضو کر لے. بیٹا گیا وضو کرنے کے لیے، ماں نے مصلی بچھایا، نیچے شکر کی ایک پڑیا رکھ دی. جیسے ہی بابا فرید نے سلام پھیرا فوراً مصلی اٹھایا، دیکھا تو نیچے سے شکر کی ایک پڑیا مل گئی، خوش ہو گئے. اب اس کے بعد وہ نماز کے پابند بن گئے. جب نماز کا وقت ہوتا ماں وضو کرنے بھیجتی اور مصلی کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیتی. بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا، شکر کی پڑیا مل جاتی، بچہ خوش ہوتا. 5 وقت کا نمازی بن گیا یہ بچہ. اللہ اکبر. چند دن گزرے، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلے، باہر سیر و تفریح کے لیے نکلے. نماز کا وقت آیا، ساتھیوں نے کہا کہ ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. بابا فرید نے ساتھیوں سے فرمایا آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ساتھی بھی چھوٹے ہی تھے، کہا نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ کہا شکر ملے گی. اللہ اکبر. آج گھر سے باہر چلے گئے ہیں، آج دوسری طرف چلے گئے ہیں، آج ماں شکر رکھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. ماں کی بے قراری بڑھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا آج میری نگاہوں کے سامنے نہیں، لیکن میں نے اسے نماز کا پابند بنا دیا ہے. اگر آج اس کے مصلی کے نیچے سے شکر نہیں نکلی تو میرا بھرم ختم ہو جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر میرا بیٹا سجدہ کرنا چھوڑ دے. اور اس تصور کے ساتھ نماز کا وقت ہوا، چادر بچے نے بچھائی، ماں ادھر گھر کے اندر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا آج اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھنے والی تیری یہ بندی نہیں ہے، تو ہی غیب سے انتظام کر دے. جب بابا فرید نے سلام پھیرا اور چادر اٹھائی تو دیکھا نیچے شکر کا خزانہ موجود تھا. اللہ اکبر. تبھی سے آپ کا نام گنج شکر پڑ گیا. یہ ماؤں کی پریکٹس تھی. آج کی مائیں ڈانسر بنا رہی ہیں، آج کی مائیں گانے گنگنا رہی ہیں، آج کی مائیں ہیرو کے طریقے پر بال کٹوا رہی ہیں، آج کی مائیں اپنی بچیوں کو ہیروئن جیسے کپڑے پہنا رہی ہیں. کیا مرنا نہیں ہے؟ خدا کو منہ نہیں دکھانا؟ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ اس بے باکی نے، اس بے راہ روی نے، اس غلط افکار و نظریات نے اور اس غلط روش نے آج قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور نسلوں کی نسلیں اس وقت برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ہماری قوم کا 12 سال کا لڑکا گٹکے کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، گندی پکچریں دیکھ رہا ہے، رات اوباشی میں گزر رہی ہے. کیا جواب دو گے خدا کو؟ کیا جواب دو گے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا اسی لیے تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے؟ کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ کیا عیاشی کرو، بد کرداری میں زندگی گزارو؟ مریں گے تو اللہ عز و جل جانتے ہو جن آنکھوں سے کسی غیر محرم کو کسی نے دیکھا، قیامت کے دن ان آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی. نگاہوں کا تقدس. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں لذت نہیں ملتی،
نماز کے اندر ہمیں وہ مزہ نہیں آتا. ایک ہی جملہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، جب نگاہ آوارہ بن جائے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیا کرتا ہے، چھین لیا کرتا ہے. ایک تصور میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک سوچ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ایک فکر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھ لو، یہ پورا ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. آنکھ بھی اللہ کی امانت، زباں بھی اللہ کی امانت، ہاتھ پیر بھی اللہ کی امانت. یہ سب کچھ اللہ کی امانت ہے. اس کا استعمال اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے کرنے کا حکم اس کے مالک نے ہمیں دیا ہے. ہمارے جسم کا مالک بھی خدا ہے، ہمارے جسم کا خالق بھی خدا ہے. اگر کوئی سمجھے میرا جسم میری مرضی میں جو چاہوں کروں، تو پھر یاد رکھنا یہ تمہاری مرضی العیاذ باللہ کہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر گرفتار نہ کر دے. اگر جسم تمہارا ہے اور تمہاری مرضی، تو پھر نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے حضور کے ذریعے کیوں عطا فرمایا؟ جھوٹ سے پرہیز کرنے کا حکم کیوں عطا فرمایا؟ مردوں سے بھی فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. عورتوں کے لیے بھی کہا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ظالمہ اور ظالم مرد و عورت، آج کا نوجوان اپنے موبائل کی اسکرین کے اوپر ہیروئن کی تصویر رکھتا ہے، اور آج کی بچیاں اپنے موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویریں رکھتی ہیں. کیا جواب دو گے خدا کی بارگاہ میں؟ جس نے آنکھ دی ہے وہ آنکھ کے بارے میں سوال پوچھے گا. وہ پوچھے گا کہ کیا دیکھا تم نے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان جلسوں کو ایک انقلابی جلسے بناؤ، ایک انقلابی تحریک بنا لو کہ جو بھی جلسے میں آئے گناہوں سے توبہ کر کے قرآن اور مدینے کے تاجدار کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے یہاں سے جائے. اگر اس عزم کے ساتھ جلسے منعقد کیے گئے اور اسی امید کے ساتھ جلسوں میں آتے رہے، ان قریب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کسی قوم کے بچے کو کوئی آوارہ نہیں کہے گا. جو بھی کہے گا تو یہی کہے گا اگر مدینے والے کے غلام کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو. آج ضرورت صبر کی ہے. بڑا اچھا ٹائٹل دیا گیا ہے، رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. بڑا اچھا ٹائٹل ہے. کبھی جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ حضور کی رضا کیا ہے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ آؤ ہم دیکھتے ہیں. فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں ذرا بتاؤ حضور کی رضا کیا ہے. صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ بتاؤ حضور کی رضا کیا ہے. انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ حضور کی رضا کیا ہے. جب ہم سرکار کی رضا کے بارے میں، خوشی کے بارے میں جب انبیاء سے سوال پوچھیں گے تو جواب ملے گا. ایک ہی جواب ہے. ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مسواک کی سنت پر عمل کرنا ہے تو جب دانت آ جائیں تب مسواک کی سنت پر عمل ہوگا. جب جوان ہو جائیں تب جا کر داڑھی آئے تو اس سنت پر عمل ہوگا. بہت ساری سنتوں پر عمل کے لیے عمر ضروری ہے، لیکن خدا کی قسم رضائے مصطفیٰ والی سنت پر عمل کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے آقا کی رضا کیا ہے. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. حضور کی رضا یہ ہے کہ حضور کی امت کا بھلا چاہو حضور راضی ہو جائیں گے. یہ سرکار کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.
اس کو میں دلیل کی روشنی میں عرض کروں، کیا ضرورت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 50 وقت کی نماز کو 5 وقت کی کرانے کی؟ اگر جلوہ یار دیکھنا ہی تھا تو رسول اعظم سے کہہ دیتے جاؤ تمہاری آنکھوں میں میں اپنے رب کا جلوہ دیکھ لوں گا، لیکن نہیں، کہتے ہیں تو یہ کہتے آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ امت کا تذکرہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، حضور کو راضی کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو۔ اللہ اکبر، سدرۃ المنتہا پر جبریل امین سے سرکار کہتے حل لک حاجت یا جبریل، جبریل تیری کوئی حاجت؟ کہہ سکتے تھے آپ لامکان کی طرف جا رہے ہیں، مجھے بھی لے چلیں، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے حضور کو راضی کیسے کیا جائے، تو کہتے ہیں آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں۔ وہ جانتے تھے کہ حضور کی رضا کس میں ہے، حضور کی امت کا بھلا چاہنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان و حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اعتکاف کے اندر موجود ہیں، ایک شخص حاضر ہوا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھ کر کہتا یا ابن عم رسول اللہ، سرکار کے مزار شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے میں ان کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب یہ سنا، اعتکاف میں ہیں، ماہ رمضان المبارک، اٹھتے ہیں، اس کی پریشانی سن کر اٹھتے ہیں، جہاں ان کے جوتے پڑے تھے اٹھاتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلنے لگے اس شخص نے کہا حضور آپ معتکف ہیں اور معتکف بغیر عذر شرعی کے اگر مسجد سے نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، حضور آپ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اب جواب سنیے۔ اگر میری یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی اور آپ نے اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا یہاں پر وصول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، بغیر عذر شرعی کے مسجد سے باہر نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب تو نے اپنی تکلیف کا ذکر میرے سامنے کیا تو مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلے اس کا میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اس حدیث کے یاد آتے ہی میں مسجد سے باہر نکل گیا۔ یہ ہے حضور کی رضا، یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ آپ ذرا دیکھو، اگر خواجہ ہندوستان تشریف لائے رضائے مصطفیٰ کے لیے، جب حضور نے عالم خواب میں حکم فرمایا جاؤ ہندوستان، نقشہ دکھا دیا گیا، یہ نہیں کہتے کہ وہاں کوئی ہے نہیں میرا، کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کون میرا وہاں پر کون ویلکم کرے گا، کوئی گھر نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی شناسہ نہیں، صرف اتنا دکھا کہ میرے آقا کی خوشی اسی میں ہے نا، چل پڑے، چل پڑے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے. بات نہیں فرمایا کہ میں ایسی بات کروں کہ اس سے آپ راضی ہو جائیں. کہتے کام وہ لے لیجیے. اور پوری زندگی کام ایسا کیا انہوں نے کہ تعلق بالرسول کو مضبوط کیا. یہ 15 شعبان قریب ہے. 14 شعبان کو اعلی حضرت کا معمول تھا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 14 شعبان کو اعلی حضرت لوگوں کو اپنے گھر بلاتے اور کہتے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو, خدا تم کو معاف فرما دے گا. کیا ہمارے اندر حضور کی امت کا بھلا چاہنے کا جذبہ ہے؟ ہم تو اتنے ظالم ہیں کہ اپنے ہی گھر کا کچرا اپنے بھائی کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں. ہم تو اتنے ظالم ہیں کہ کاروبار کرتے ہوں, دو حقیقی بھائی بھی اگر کاروبار کرتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ میرا بھائی کنگال ہو جائے اور میں مالدار ہو جاؤں. ارے بھلا چاہنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا, بھلا کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے. اگر ہم یہ تصور کرتے ہو کہ چہرے پہ داڑھی رکھ کر, سر پر امامہ شریف سجا کر ہم حضور کو راضی کر لیں گے, منع نہیں کرتا کہ اس میں حضور کی رضا نہیں ہے, لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر راضی کرنے والا کوئی عمل ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہنا ہے. بھلا چاہو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہو, اور مخلوق خدا کا بھی بھلا چاہو. ایک اللہ کے ولی اس دنیا سے تشریف لے گئے. کسی نے خواب میں دیکھا جنت کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم. کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں مزے لے رہے ہیں. پوچھا حضور کس عمل کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بخش دیا اور یہ اونچا مقام عطا فرمایا؟ فرماتے ہیں دوات کے اندر, اس زمانے میں یہ فاؤنٹن پین, بال پین, یہ سب پین نہیں تھی. لکڑے کا قلم ہوتا, سیاہی میں ڈبوئے جاتا اور لکھا جاتا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور جیسے ہی قلم کو میں نے باہر نکالا تو نوکے قلم پر جو سیاہی تھی ایک مکھی آ گئی اور آ کر اس سیاہی کو چوسنے لگی. تو میں نے قلم کو جنبش نہیں دی, قلم کو ایسے ہی پکڑ کے رکھا کہ جلدی سے یہ مکھی سیاہی کو چوس لے. اس کا پیٹ بھر گیا, وہ اڑ گئی. بس اللہ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا اور اس کی وجہ سے اس نے مجھے بخش دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک ایسی عورت جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے تھے, لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مولا نے اسے بخش دیا. آج ہماری پہچان ستانے والوں کی بن گئی, راحت پہنچانے والی نہیں ہے. کیا ہم نے ہماری آئیڈینٹی بنائی ہے؟ کیا ہم نے ہماری شناخت بنائی ہے؟ ذرا دیکھو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو ڈھونڈو تو صحیح, تلاش تو کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بس ایک حدیث سناتا ہوں, اسے دماغ میں محفوظ کر لو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے احب الاعمال بعد الایمان باللہ ادخال السرور فی قلب المسلم او کما قال. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ جائے. مسلمان کے دل میں خوشی دوڑ, ہم صرف کانٹے بچھاتے ہیں,
صرف تکلیف پہنچاتے ہیں، صرف اذیتیں پہنچ. اگر کوئی کسی مسلمان اس کا انجام جانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان يدخلہ النار. جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو، نکلو سرکار کی امت کی بھلائی کے لیے، ان کی راہوں میں موجود پریشانیوں کو دور کرو اور ان کی زندگی کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دو. اگر تم نے اور ہم نے یہ کوشش کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت اویس قرنی کا واقعہ. انہیں معلوم تھا حضور کو کیسے خوش کیا جائے. ماں بستر علالت پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے کہ جا کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے ساتھ ساتھ منصب صحابیت پر فائز ہو جاؤں. لیکن نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بستر پر سوئی ہوئی بیمار ماں کو دیکھ کر کے پیروں میں زنجیریں پڑ جاتی ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ میں گیا اور میری ماں کو کسی چیز کی حاجت ہوئی اور کوئی اس کی ضرورت کو پوری نہ کر سکا تو اسے اذیت پہنچے گی. من بناتے ہیں پھر ٹینشن، پھر کینسل، پھر بناتے اور کینسل. پھر آخر میں ارادہ کر لیا کہ اب دو ہی چیزیں. دیکھیے غور سے سنیے گا. دو خوشی سامنے آ گئی، ایک اپنی خوشی، ایک حضور کی خوشی. توجہ چاہوں گا، زندگی میں اس کو یاد رکھیے گا. ایک اپنی خوشی، ایک حضور کی خوشی. ویسے قرنی کی خوشی یہ تھی کہ حضور کو دیکھیں، اور حضور کی خوشی یہ تھی کہ ماں کی خدمت کریں. تو جب دو خوشی کا تقابل ہوا تو حضرت اویس قرنی نے اپنی خوشی کو حضور کی خوشی پر قربان کر دیا اور ماں کی خدمت ہی میں لگے رہے. تو فاروق اعظم اور مولا علی کو حضور نے بلایا اور اپنا جبہ دیا اور فرمایا قرن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے، جاؤ یہ جبہ اسے دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ ہے حضور کی رضا، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی. جب آوارگی تمہیں دعوت دے تو نفس کہے گا دیکھو، اور پھر تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے. حضور کہتے ہیں کہ نہ دیکھو، نگاہیں نیچی کر لو. جیسے ہی تم نے حضور کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیا، اللہ تمہارے سینے کو خوشیوں سے بھر دے گا. جب نماز کا وقت آئے اور بستر کہے سو جا، اور جی بھی چاہ رہا ہو سونے کا، اس وقت صرف اتنا سوچ لینا میرا نفس تو کہہ رہا ہے میں سو جاؤں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تم نے بستر چھوڑ کر سجدہ کر لیا. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے حضور اسے بے قرار ہونے نہیں دیں گے. آج ہم امتحان کی دنیا کے اندر ہیں. قدم قدم پر ہمارا امتحان ہے. طرف ہماری خوشی ہے اور ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی. ہمیں یہ مزاج بنانا ہوگا کہ حضور کی خوشی پر اپنی خوشی کو قربان کر دیں. اور حضور کی خوشی اس میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھلا چاہیں. مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دیکھنے والوں نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ جنت میں مزے لے رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں جنت کا حقدار کر دیا؟ کہا بس ایک ہی عمل نے. صحابی ہیں، ایک ہی عمل نے. ایک کانٹے دار درخت تھا
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ادھر سے گزرتے تو وہ کانٹے دار درخت کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی تھی، تو میں نے حضور کی امت کو تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے وہ کانٹے دار درخت کو میں نے کاٹ دیا. بس میرے کریم کو یہی ادا پسند آ گئی اور اس نے میری بخشش فرما دی. بھلا چاہو، کبھی بھی کسی مومن کا برا نہ چاہو، کسی عاشق رسول کا برا نہ چاہو. انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر سے نیچے حضرت کے ہاتھوں سے دلوائی، حضرت کے ہاتھوں سے دلوائی. آ جاؤ بیٹے ادھر آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. ہو کرم محبوب دعوت سیدی حامد میاں پر، قبر ہو کی منور، فیض ہم سب کو عطا کر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اشرفی آقا ہمارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدا را. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ. اب دعا کے لیے اٹھاوے ہاتھ. یا الہ العالمین، بندہ نوازہ کر سزا بے نیازہ، ہم نے تیرا اور تیرے رسول اور تیرے محبوبین کا ذکر کیا. یا الہ العالمین، اسے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں جگوزی فرما دے. یا الہ العالمین، بیان کرنے والوں سے بیان کرنے میں اور سننے والوں سے سننے میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو تو اسے درگزر فرما دے. اور یا الہ العالمین، جو کچھ بھی قوم کے اصلاح کے لیے کہا گیا اسے تمام
तमाम मुसलमानों के दिलों में जागृति फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमारे और तमाम मुसलमानों के दिलों को मोहब्बत रसूल का मदीना बना दे। या इलाहुल आलमीन हमें और तमाम मुसलमानों को आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत तमाम मुसलमानों के दिलों में जागृति फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमें और तमाम मुसलमानों को आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमें और तमाम मुसलमानों को नमाजी बना दे, अपने फजल से हाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन अपने करम से मैदान का गाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन जो लोग भी मदरसा लतीफिया हनफिया के जलसे में आए हैं, या इलाहुल आलमीन इनकी तमाम जाए तमन्नाओं और आरज़ुओं को तू पूरी फरमा दे। या इलाहुल आलमीन इस मदरसा लतीफिया हनफिया को दीन का किला बना दे, इसे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदी वालिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बाक़ु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रजाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस प्रोग्राम में